کہ مجھے اپنا داماد بنا دو، مجھے اپنا بہن بھی بنا دے. آپ دیکھیں گے مال کو دیکھنا یہ لوسی قسم کے یہودیوں کا کام ہے. چمڑی کو دیکھنا کہ زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے کس قسم کے خوبصورت نہیں ہے، اس چمڑی کو دیکھنا عیسائیوں کا کام ہے کہ شوہر کا انتخاب کرے. خیال کر لینا مسلمانوں، ہم کہاں گے؟ میں بھی ملا ہوں، مجھ سے بلوچ کا، سندھی کا، پنجابی کی، سرائی کی، مہاجر اور پٹھان سب کا مجھ سے تعلق ہے. پھر آ کر کہتے بیٹی بھاگ گئی ہے یہ کہ تعویذ دے دو. تعویذ کیا؟ موبائل جب آپ نے ٹچ موبائل اس کے ہاتھ میں دے دے تو وہ بھاگے گی نا. دیکھ رہے اس کی ڈائری ڈمبک 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 ڈمبک. خیال کر لینا شادی کے اندر تین قسم کے ہوتا ہے، ایک ڈمبک 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 ڈمبک. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ الصلوۃ والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز دوستوں، یہ جگہ بیان اور تقریر کی جگہ ہی نہیں ہے. ہمارے برادر مکرم وجاہت صاحب کو چاہیے تھا کہ کسی مسجد میں تقریب رکھ لیتے، کھانا لوگوں کو یہاں کھلاتے. اب میرا گلا بیٹھ گیا، 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ میں نے سبق پڑھایا ہے، لیکن میری بات آپ کہاں سنیں گے؟ مجھ سے زیادہ وہ مظلوم ہے جو رو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس کو سن لوں، تو میں آپ کو کیا سنا سکتا ہوں، لیکن دعا کی کہ اللہ اس مظلوم کو سبق کی توفیق نصیب فرما دے. تو الحمدللہ تھوڑی سی سبق کو اس نے کر لی، اور عین ممکن ہے کہ ان کے جذبات دوبارہ واپس آ جائیں گے. ہمارے ہاں ہونا چاہیے کہ خاتون وہ بول رہی ہے اور وہ گا رہی ہے، اور آپ بھی اس ملک میں انصاف کریں کہ ظاہر ہے کہ خواتین کا احترام ضروری ہے، اس کو سننا چاہیے. مولوی منظور کو آپ کیا سنائیں گے؟ اگر آپ مجھے یہاں نہیں سنیں گے تو 1,500 2,000 علماء ہیں میرے پاس، میں یہ چھٹیوں میں ان کو ترجمہ پڑھاتا ہوں، وہ بھی سنیں گے. لہذا اگر وجاہت صاحب اجازت دے دے، فی الحال کھانا بھی کھاؤ اور اس کو سنتے رہو، اس کا حق بن رہا ہے، جمہوری حق ہے اس کا. دوستو، یہ برادر مکرم وجاہت صاحب کی شادی کی تقریب ہے، نکاح کی تقریب ہے. دعوت ولیمہ میں آپ حضرات کو دعوت دی گئی، پلیٹیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیے. ایسے موقع پر آپ بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہماری جان اس مولوی سے جلدی چھڑا دے کہ کھانا تو لگ جائے، اور ساتھ ہی پلیٹوں کو ترتیب بھی دے رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. تو ایسے موقع پر پھر مولوی منظور تقریر کیا کرے گا؟ خیر، شادی کچھ لوگوں نے کی ہے، کچھ حضرات کی جو یہاں تشریف فرمائے شادیاں ہو چکی ہے، اور کچھ انتظار میں ہیں. اب جو انتظار میں ہیں وہ کہہ رہے کہ یا اللہ ہماری شادی کب ہوگی، ہمیں یہ خوشی کب نصیب ہوگی. ہر عمل کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں. شراب کے اندر بھی نفع تو ہے، قرآن کہتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں آپ ان سے پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، آپ یہ کہہ دیں کہ دونوں میں گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور نفع بھی ہے. شراب میں نفع بھی ہے، نقصانات بھی اس میں ہیں. یہ اگر آپ موازنہ کریں گے تو کس زمانے میں، اس لیے بھی افغانستان کے سفیر کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ تھی، انہوں نے بلایا، وہاں علماء کا ایک بڑا مجمع تھا. تو میں نے عرض کیا کہ جن حضرات نے شادی نہیں کی ہے وہ بالکل اپنے ارادے کو ترک کرے کہ ہم شادی آگے کریں گے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس مہنگائی کے اندر، اس مہنگائی میں کیا شادی کریں گے؟ اور باقی جنہوں نے شادیاں کی ہے تو میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ قریبی تھانے میں آپ فون کر کے اطلاع کر دیں، اگر بیوی سے تنگ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی افغانی ہے، خود بخود پھر تھانے والے لگ جائیں گے، آپ کی جان یہ ہے کہ چھوٹ جائے گی. حضرت علی نے شادی کا نقشہ کھینچا بہت بہترین الفاظ میں. کسی نے پوچھا کہ نکاح کیا ہے، شادی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا لزوم مہر، سرور شہر، غموم دہر، قصور زہر، نزول قبر. واہ، یاد میں بڑا فصیح تھا، بہت فصیح تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور تھا بھی صحابہ میں سب سے بڑا فقیر، اور ظاہر کی ان کی جتنی پراپرٹی تھی جب انہوں نے ہجرت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی نے، یہ مدینہ آئے
تو ان کی ساری پراپرٹی اور جائیداد جو مکے میں تھی ان کے بھائی طالب اور عقیل ان دونوں نے رسول پاک کی پراپرٹی دی اور اسی بنو ہاشم کی طرف سے جو ان کی تھوڑی سی جائیداد تھی اس جائیداد کو ان حضرات نے بیچ دیا، حضرت علی کے بھائی نے، عقیل نے اور اسی طرح طالب نے۔ اس وجہ سے ان کے والد کو کہتے ہیں ابو طالب، یعنی طالب کے والد، تو طالب ان کا بھائی تھا، جعفر بھی بھائی تھے اور عقیل بھی ان کے بھائی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے موقع پر ارادہ کیا کہ میں حج جاؤں تو اس موقع پر کسی نے کہا کہ حضرت آپ ٹھہریں گے کہاں؟ آپ مکے سے تو نکلے اور مدینے میں 10 سال کر کے اب آخری حجۃ الوداع ہے، اس حجۃ الوداع میں آپ کہاں جا کر کے ٹھہریں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا، بھائی عقیل نے تو ہماری جائیداد چھوڑی نہیں ہے حضرت علی کے بھائی نے، جس کو آپ کزن کہتے ہیں، کزن نے تو ساری دولت ہماری بیچ دی ہے۔ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا، کوئی جگہ چھوڑی اس نے چھوڑی نہیں ہے، ہم کہاں جا کر کے رہیں گے؟ بس غریبانہ انداز میں۔ تو انہوں نے کہا لا نبني لك بناء بمنا يذلك، منا کی طرف خیمہ آپ کے لیے لگا دے گا۔ فرمایا کہ نہیں، جیسے عام حجاج رہتے ہیں، پہلے آئیے پہلے پائیے، پہلے آئیے پہلے پائیے، مینا میں جس کو پہلے جائے گا جہاں جگہ مل جائے گی، میں بھی محمد اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرے لیے تکلیف نہ کرو۔ حضرت علی خود جب اس کے پاس پراپرٹی کچھ یہ چیزیں تھی نہیں، حضرت علی نے وہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ علی پیارے محمد آپ کے کزن بھی ہے، چچا بھائی بھی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی ہے، نبی کی بیٹی بالغ ہو چکی ہے حضرت فاطمہ، علی آپ پیغام و رشتہ بھیج دیں، علی آپ جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیں تو انشاءاللہ ہم سفارش کریں گے۔ علی پانی پانی ہو گیا، علی کہہ رہے ہیں کہ کہاں میں اور کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی بیٹی کہاں اور علی کہاں؟ میری زبان چل بھی نہیں سکتی اور میری زبان سے یہ باتیں نکل بھی نہیں سکتی، میں کس طریقے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دوں کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے حضرت فاطمہ نکاح کے اندر میری نکاح میں آ جائیں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا آپ بات تو چلائیں، اشارہ آپ کر دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دیں گے، اور اگر نہیں دیا اور کچھ پریشانی ہو گئی تو میں اور عمر ہم دونوں کے دونوں آپ کے لیے سفارش کریں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی گئے، حضرت علی بول بھی نہیں سکتا، خاموش خاموش۔ فرمایا کہ علی کس طرح سے آئے ہیں، کس نیت سے آئے ہیں، کیا مقصد ہے بتا دو۔ علی آج خاموش خاموش لگ رہے ہیں، افسردہ لگ رہے، پریشان لگ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کہاں آپ کی بیٹی؟ وہ فاطمہ تو سیدۃ النساء جنت ہے، لیکن کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے اپنا داماد بنا دے؟ میں آپ کا کزن بھی ہوں، آپ کا بھائی بھی ہوں، یہ ہے کہ مجھے آپ اپنا داماد بنا دیں، کیا میں اس قابل ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش مزاجی کے طور پر فرمایا علی تیرے پاس ہے کیا کہ محمد کی بیٹی کی نکاح لینے کے لیے آ گیا؟ علی خاموش ہو گئے، علی خاموش ہو گئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی، آپ کو فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کی نکاح میں فاطمہ دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کو بلایا گیا، خیال رہے ابو بکر اور عمر دونوں کے دونوں آگے۔ اس موقع پر رسول پاک نے جب یہ نکاح ہوا فرمایا کہ یا ابا بکر و عمر یا ابا بکر و عمر اشہدا علی انی زوجت ابنتی فاطمہ علی ابن ابی طالب، ابو بکر و عمر آپ دونوں کے دونوں گواہ بن جاؤ، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ علی کو دے دی۔ حضرت علی کی نکاح کا ہمارے ہاں اور ان کے ہاں، ہمارے ہاں اور ان کے ہاں، سب کے ہاں گواہ ضروری ہے نکاح کے لیے۔ حضرت علی کے نکاح کے کوئی گواہ ہی نہیں ہے، ابو بکر عمر ہے۔ اگر ابو بکر عمر کی ایمان کے اندر اگر کلام ہے تو پھر علی کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ولا بد للنکاح، نکاح کے لیے ضرور ہے من حضور شاہدین عاقلین بالغین مسلمین، یہ گواہ مسلمان ہیں، گواہ مسلمان ہو۔ اگر آپ اللہ کا بھلا کرے آپ یہ سمجھیں گے کہ علی کا صحیح نکاح ہوا تو اس کے گواہ کون ہیں؟ ابو بکر عمر، یا ابا بکر و عمر اشہدوا علی انی زوجت ابنت فاطمہ علی ابن ابی طالب، فاطمہ کا نکاح میں نے علی ابن ابی طالب سے کیا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جہاں بھی ظاہر ہے کہ میری ہمشیرہ ہے، میری بہن ہے، مجھے گھر میں رکھنا نہیں ہے، میری بیٹیاں مجھے گھر میں رکھنا نہیں ہے، میری خواتین، میری بہنیں اور میری مائیں سن رہی ہے، انتخاب کرو، دینداری کو پسند کرو،
دینداری کو ترجیح، خوش اخلاقی کو دیکھو، انسانیت کو دیکھو، یہ ہے کہ اسلام کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب آپ سے پیغام آنے کا کوئی کہہ دے کہ مجھے اپنا داماد بنا دے، مجھے اپنا بہنوئی بنا دے. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، آپ اس کے دین، اس کے اخلاق کو اور اس کے کردار کو آپ پسند کرتے کہ وہ انسان کا بچہ ہے، فزوجوہ، تو اس کو نکاح کرو. وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. اور اگر آپ مال کو دیکھیں گے، مال کو دیکھنا یہ دوسری قسم کے یہودیوں کا کام ہے. چمڑی کو دیکھنا کہ زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے کس قسم کے خوبصورت نہیں ہے، اس چمڑی کو دیکھنا عیسائیوں کا کام ہے. یہاں جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو دینا کسی انسان کو. میرے نبی نے فرمایا کہ یہی خاتون کے لیے بھی یہی ہوگا. تنکح المرأة لأربع، لحسبها وجمالها ومالها ودینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. فرمایا کہ دین کو ترجیح دے دو، دین کو ترجیح دے دو. معاف کیجیے گا، پٹھان اور بلوچ کے انتخاب میں یہ ہوتا ہے کہ ڈنگروں کا مالک ہے. پٹھان اور بلوچ کے انتخاب میں یہ بہن اور بیٹی اس کو دے دوں گا جو پراپرٹی اور جائیداد. باقی وہی جانور کا بچہ ہو، انسان ہی نہ ہو، نہ نماز پڑھتا ہو، نہ اخلاق، نہ دین کو، ہم اسی کو دے دیں گے. پھر پہلے تو اس کو اپنے نگاہ میں رکھا، پھر پوری زندگی ان کی جہنم والی زندگی، جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہنم میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹی کو مار رہا ہے، پٹائیاں کر رہا ہے، گھر میں لڑائیاں چل رہی ہے اور برتن بھی چل رہے ہیں. باقی پھر ہمارے بعض تو اس قسم کے معمولی بات پر ان جاہلوں کو بسنے کا پتہ بھی نہیں ہے. جب لست لکن واخرہ، لست لکن واخرہ، لست طلاق لے لو، پیزا لست طلاق لے لو. اور خدا یہ طلاق. حضرت علی کو کسی نے کہا کہ حضرت میں غصہ ہو کر کے اپنے بیوی کو میں نے 100 طلاق دے دیے، کیا ہوا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ بیوی تو آپ سے 3 طلاقوں میں جدا ہوگی، باقی یہ کہ 97 طلاقیں اپنے پاس اسٹاک کر کے رکھو تاکہ پاکستان میں مہنگائی آئے گی آپ کو کام آ جائے. جب کہ مہنگائی ہوگی تو اس میں پھر یہ کہ آپ کو کام آ جائیں گے. یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے. اللہ کا بھلا کرے. مسئلہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے داماد کا، جب حضرت عمر کے داماد حضرت حفصہ کی شوہر جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر گھر میں سوچ رہا کہ بیٹی اپنی عمر جیسے قداور خوبصورت، ہماری والدہ حضرت حفصہ عمر کی بیٹی، وہ بھی قداور اور خوبصورت قسم کی خاتون. حضرت عمر گھر میں پریشان ہے کہ اپنی بیٹی کس کو دے دوں. سوچتے مسجد سے عثمان نکلا، نماز پڑھ کر کے کہا عثمان در آ، عثمان ادھر آ جاؤ. فرمایا کیا کہنا چاہ رہے؟ کہا کہ عثمان آپ کو پتہ ہے ایک محلے میں رہ رہا ہے، میری بچی عمر میں آپ سے چھوٹی ہے، قداور قسم کے، میرے یہ کہ داماد اللہ کو پیارے ہو گئے، میں چاہ رہا ہوں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو دے دوں. عثمان کیا رہے؟ عثمان نے کہا کہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا، آپ مجھے مہلت دے دیں، میں مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا. ارے مشورہ کیا ہے؟ نیکی کے کام میں اس قسم کے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا. عثمان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں. 1-2 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا. حضرت ابو بکر کو کہا ہوا ابو بکر دلدر آشا، نماز کے بعد ابو بکر میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کی انسانیت کو جانتا ہوں، آپ کے اخلاق کو جانتا ہوں، آپ کی دینداری اور تقوی طہارت کو بھی جانتا ہوں. ابو بکر عثمان کو تو میں کہہ چکا ہوں، لیکن عثمان نے مجھے جواب اس بات کے اندر کوئی جواب نہیں دیا. ابو بکر میں اپنی بیٹی، غیرت مند بھائی، غیرت مند والدین وہ ہوتے ہیں کہ غیرت مند والد اور بھائی خود اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے لیے جا کر کے رشتے طلب کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ٹچ موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس کی مرضی، وہ جس سے بھی دل لگے کرے اور جس سے اپنے لیے شوہر کا انتخاب کرے. خیال کر لینا مسلمانوں، ہم کہاں گے؟ میں بھی ملا ہوں، مجھ سے بلوچ کا، سندھی کا، پنجابی کی، سرائی کی، مہاجر اور پٹھان سب کا مجھ سے تعلق ہے. پھر آ کر کہتے بیٹی بھاگ گئی ہے، یہ کہ تعویذ دے دو. تعویذ کیا؟ موبائل جب آپ نے ٹچ موبائل اس کے ہاتھ میں دے دے تو وہ بھاگے گی نا. دیکھ رہے اس کی ڈائری کو دیکھ لے اور اس کے موبائل کو تو دیکھ رہے کہ کتنے فون ہیں. خود ہماری بیٹیاں، اسلام کو تو چھوڑو، لیکن خود ہماری بیٹیاں، ہمارے بلوچوں کی، سندھیوں کے، پٹھانوں کے، سب میرے سر کے تاج، مہاجر ہوں، کوئی پنجابی بھی ہوں، ہم مسلمان ہو کر کے ہم غیرت مند لوگ ہیں. ہماری بیٹیاں خود جا کر کے پارکوں میں، خود جائیں کالجوں میں، خود جائیں یونیورسٹیوں میں، خود جائیں مارکیٹوں کے اندر، جس کو میں دیکھے تھا اس لیے دیکھا نا، وہ خود اپنے لیے وہ خود اس سے لائن قائم کر لے، خود اس سے رابطہ کر لے. ہم لوگ گئے کہاں؟
ہمیں کیا ہو گیا، کیا مصیبت ہمیں پڑے گی؟ ہمیں تو چلو اسلام کو چھوڑو، مولوی کو چھوڑو، تبلیغ کو چھوڑو، دین کو چھوڑو، نبیوں کو ترک کر دیا ہم لوگوں نے، نبی کے طریقے کو، لیکن جا کدھر رہے؟ اپنی روایتیں تو سوچو کہ پٹھانوں تمہاری روایتیں کیا ہے، اپنی اس تاریخ کو دیکھو کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ ہر مسلمان غیرت مند میں پٹھان کا نہیں کہہ رہا، چاہے پنجابی ہو یا چاہے وہ مہاجر ہو یا سندھی ہو یا بلوچ ہو، وہ میرے سر کے تاج ہے۔ فرماتا کہ ابو بکر، میں اپنی نگاہ میں اپنی دانش کے مطابق ابو بکر آپ کو دیندار پا رہا ہوں، آپ چاہ رہے تو میں اپنی بیٹی آپ کو دے دوں۔ ابو بکر نے کہا میں آپ کو مشورہ نہیں دے، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، مجھے ایک ہفتے کی اجازت دے دو۔ ایک ہفتے کے بعد کیا ہو گیا؟ ایک ہفتے کے بعد عمر گھر کے اندر پریشان، یا اللہ عثمان جیسے دیندار میری بیٹی کو قبول نہیں کر رہا، یا اللہ ابو بکر جیسے دیندار آدمی میری بیٹی کو قبول نہیں کر رہا۔ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ٹھک 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 ٹھک، کون آ گیا؟ دو بندے آ گئے، محمد کی طرف سے آ گئے۔ کیا ہے؟ راشد تکینا، آ جاؤ بیٹھو، کیا کہنا چاہ رہے؟ فرمایا محمد نے ہمیں بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ خود آپ کا داماد بننا چاہ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جہاں نیت صاف ہو، جہاں خدا کے ساتھ تعلق ہو، جہاں غیرت کو اپنائے، جہاں اسلام کو انسان اپنائے، خدا راستہ بنا لیتا ہے۔ اب ابو بکر پر میرے ماں باپ قربان جائے، پوری دنیا ابو بکر کے جوتے پہ قربان جائے، لیکن کروڑوں ابو بکر محمد تک نہیں پہنچ سکتے، کروڑوں عثمان۔ بعد میں کہا کہ بھائی ابو بکر عمر وہ صوفی صاحبوں اور بزرگوں، میں نے تو چلو اللہ نے میری لیے ترتیب بنا لی، محمد رسول اللہ میرے گھر میں آگے میرے داماد بن گئے، میں نے اپنی بیٹی حفصہ محمد رسول اللہ کو دے دی، لیکن آپ بتاؤ وہ بزرگوں، میں نے آپ کو پیشکش کی تھی اور آپ لوگوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اور آپ نے اس کو مجھے جواب کوئی نہیں دیا ایک ہفتہ تک۔ عثمان نے کہا ہم آپ کو جواب کیسے دیں گے؟ ابو بکر نے کہا ہم آپ کو جواب کیسے دیں گے؟ ہم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ کی بیٹی بیوہ ہو گئی، بیوہ ہونے کے بعد جتنے آپ پریشان تھے محمد اس سے زیادہ پریشان۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عمر کا داماد بننا چاہ رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً اپنی اس تمنا کا اظہار کر چکا تھا تو میں ابو بکر، مجھے کہاں ہمت ہو سکتی ہے کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگوں؟ مجھے عثمان کو کہاں ہمت ہو سکتی ہے، یہ جرأت کہاں ہو سکتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے میری مائیں ہوں، بہنیں، بیٹیاں اس بات کو سن لے، اور میرے بھائی، میرے سر کے تاج یہاں کہ دین کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ دنیا والی زندگی بھی جنت والی زندگی بنے گی، روح کی، سوکھی، غربت اور ہر طرح سردی، گرمی، پریشانی، سکھ، دکھ، ہر صورت میں، تندرستی، بیماری میں شوہر میاں بیوی دونوں میں دینداری ہے انشاءاللہ زندگی کی گاڑی صحیح چلے گی۔ ورنہ معاف کیجئے گا مجھے، میں سیٹوں کو خوب جانتا ہوں، معاف کیجئے گا مجھے، آپ کے کرنل، جنرل، برگیڈیئر کو خدا کی قسم میں جانتا ہوں، اس جیسا کمزور دنیا میں میرے دیکھا بھی نہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے شیر ہے، بیوی کے سامنے ڈھیر ہے، وہ مسکینوں کے سامنے آپ کے ان جانتا ہوں ان کو جن کے پاس اللہ کا بھلا کرے اختیار ہے، جن کے پاس ڈنڈا، اللہ کی قسم ان جیسے ذلیل گھر میں کوئی بھی نہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے پاس تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں تعویذ تو بعد میں دیں گے، پہلے پوری تفصیل بتا دو، ہم بھی تو ملا ہیں، ہم بھی ایسے تعویذ تھوڑی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے تفصیل تو پوری بتا دو نا، تفصیل تو تفصیلات جو وہ بتا رہے ہیں، وہ تفصیل اگر آپ کو بتاؤ، آسمان الگ ہنستا ہے، زمین الگ ہنستی ہے، تارے الگ ہنستے ہیں، کہتے ہیں سڑے تا غٹ سڑے دے غٹ لانت تا سڑا، تو غٹ سڑے غٹ بنا ہوا نا، بہت بڑا غٹ ہے، تجھ پر لعنت میں غٹ قسم کا ہو، تو نے دنیا کو کس طرح پریشان کیا، لیکن ایک بیوی کے ہاتھ پہ تجھے جہنم جانے کی ضرورت نہیں، تیرے کپڑے جہنم، گھر کی چار دیواری تیرے لیے جہنم، بیوی کے جوتے، بیوی مستقل ڈھارو گئے جہنم، بیوی کے سینڈل تیرے لیے جہنم، اور چل تو ادھر بھی جہنم ادھر بھی تو جہنم، ادھر بھی جہنم۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے اخلاق، دینداری، تقوی، طہارت، انسانیت، دین، اسلام اس کے اندر موجود ہے، اس طرح اپنے رشتے کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو بھی اپنی خوشی، اس رشتے کو بھی اپنی رضا کا ذریعہ بنائیں۔ بھائی وجاہت صاحب اور ان کے خاندان اور ان کے ذریعے سے دو خاندان جو آپس میں جڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی ڈھیروں خوشیاں ان کو نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔
ہر قسم کی خوشیاں آفتوں سے، مصیبتوں سے، حاسدین کی حسد سے اور بیماریوں سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی آمد کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آج کل سبق پڑھا رہا ہوں، میرا دماغ بھی ساتھ نہیں دے رہا، ان حضرات کا حکم تھا، مولوی محمد اللہ صاحب اور دیگر حضرات، بہرحال میں نے حاضری دے دی اور میں بھی بڑا مستجاب دعوات ہوں، ادھر تقریر کر رہا ہوں، ادھر ڈمبک 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 خیال کر لینا۔ شادی کے اندر تین قسم کے ایک ہوتا ہے، ایک ڈمبک 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 ڈمبک، دوسرا ہوتا ہے ڈمبک 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 ڈمبک، تیسرا ہوتا ہے ڈمبک 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 ڈمبک، تین ہوتے ہیں۔ ڈمبک ڈمبک کا معنی لعنت 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 لعنت، ڈمبک ڈمبک کس کو کس کو کس کو کس کو کہتے ہیں؟ ڈمبک ڈمبک ناچنے والوں کو، ناچنے والوں کو، سمجھے؟ یہ تین ہے، تین میں سے جو بھی جس کو پسند ہو، جو بھی جس کو پسند ہو، ڈمبک ڈمبک لعنت لعنت، ڈمبک ڈمبک کس کو کس کو، ڈمبک 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 ڈمبک، ناچنے والوں کو، ناچنے والوں کو، سننے والوں کو، ان کو اللہ کا بھلا کرے۔ اس لیے خیال کر لو، خیال کر لو، خیال کر لو، پیسہ دولت آپ کے پاس ہے، دولت سرمایہ پراپرٹی آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کے پاس جھگڑا، مالداروں کے پاس بیوی بچوں کے جھگڑا زیادہ ہے، مولوی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، تبلیغی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ تھوڑی سی دینداری وہاں پر موجود ہے، اللہ نے اس کی زندگی کو جنت والی زندگی بنائی۔ پیسہ آپ کے پاس ہے، پراپرٹی جائیداد آپ کے پاس ہے، پھر بھی خوشیوں کے لیے آپ ترس رہے ہیں، خوشیوں کے لیے آپ ترس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس تقریب کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے۔ اور آپ حضرات نے جو احسان کیا ہے، میں آپ کے مبارک چہروں کی زیارت بھی میں نے کی، اللہ تعالیٰ فریقین کو اور ان کے